جیے محب اہل بیت بن کے، مرے محب اہل بیت بن کے، اے امام حسن ملے گا کیا؟ فرمایا دخل الجنت بشفاعتنا، جو ہماری موت پہ مرے گا ہماری شفاعت سے سیدھا جنت میں جائے گا۔ جن کو امام حسن کے اس فرمان پر اعتماد ہے وہ ضرور بولیں ہم سے پیار کرنا ہے۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، اب آ گئی ہے تو میں بات کرنے لگا ہوں۔ اہل بیت کی محبت کے لیے سرکار نے اکثر مقامات پر حکم دیا ہے تو لفظ نا جمع متکلم کا استعمال کیا۔ مثلا سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ہم اہل بیت سے پیار کریں، اور ایک حدیث میں دشمنوں کے بارے میں فرمایا جو ہم اہل بیت سے دشمنی رکھے۔ اچھا یہ پیار بھی کرے ہم اہل بیت سے اور دشمنی کرے ہم اہل بیت سے، اس کی جزا بتائی، اس کی سزا بتائی۔ یہ پتہ ہے ہم کیوں ہے؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا مجھ سے پیار کرے اور میری اہل بیت سے، فرمایا نہیں ہم اہل بیت سے، فرمایا میں ان سے جدا نہیں ہوتا، یہ مجھ سے جدا نہیں ہوتے تو تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے جدا کرنے کی؟ علی و زہرا حسن و حسین کو مجھ سے جدا کر کے نہ پیار کرو، ان کو میں اپنے ساتھ ملاتا ہوں، تمہیں مجھے ان کے ساتھ سمجھ کے ہم سے پیار کرنا چاہیے۔ اور امام حسن نے نانا کی سنت عطا کی کیا ہم اہل بیت سے، تو سفارش فرمایا داخل الجنت بشفاعتنا، وہ جنت میں داخل ہوگا ہماری سفارش سے۔ اس کا پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ کوئی کہیں مرے حسن و حسین کو پتہ ہے چاہنے والا ہے یا نہیں، علی پاک کو پتہ ہے، زہرا پاک کو پتہ ہے، نبی پاک تو جانتے ہیں۔ اور آگے جو حضرت امام حسن کا جملہ ہے وہ سنیے، اور اس جملے کو خاص طور پر یاد رکھیے۔ امام حسن نے فرمایا لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، کوئی بندہ جتنا مرضی چوٹی کا ہو اس کا کوئی عمل اسے فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ وہ اہل بیت کا حق نہیں پہچانے، جب تک کہ وہ اہل بیت کا حق نہیں پہچانتا اس کا کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا۔ عالم کا علم فائدہ نہیں دے گا اگر اسے اہل بیت کی حیا نہیں، سجدہ کرنے والوں کے سجدے فائدہ نہیں دیں گے اگر اسے اہل بیت کی حیا نہیں، قاریوں کو تلاوت فائدہ نہیں دے گی، سخیوں کو سخاوت فائدہ نہیں دے گی، عابدوں کو عبادت فائدہ نہیں دے گی، مجاہدوں کو جہاد فائدہ نہیں دے گا۔ سن لو یہ جملہ، عمل کو رنگ بھی تب لگتا ہے جب اہل بیت کا پیار آ جاتا ہے۔ اب ایک روایت میرا جی چاہ رہا ہے مولا علی کی سنوا، اس طرح نہیں محبت سے کہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ کی روایت سنی، حضرت عمر پاک کی سنی، اب حضرت علی کی سنی۔ حضور مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم آپ ارشاد فرماتے ہیں اثبتکم علی الصراط، میرے نبی نے فرمایا مولا علی راوی ہے، اشدکم حبا لأہل بیتی و اصحابی، حضور نے فرمایا پل صراط پر ثابت قدمی سے وہ گزرے گا جس کے دل میں میری اہل بیت اور میرے صحابہ کا پیار ہوگا۔ راوی کون ہے؟ مولا علی کا نام جڑا بندہ ڈھیلا لگے میں نے سننے نہیں لگتا، بالکل میں کوئی خط شاید بٹن دادی نہیں ہوں، میں بال کرنا بڑی پکی ہے، میرے وقت توجہ نہ سنو، علی دا نام سنے متھے چ وٹ پوے جنم تک جی تحقیق کرے۔ اور علی کا نام آئے طبیعت میں بہار آ جائے، سمجھ لے کہ محمد عربی نے غلامی کے لیے قبول کیا ہوا۔ اور میں ہر دفعہ کہتا ہوں، آج بھی کہنے لگا ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے جتنا سنی مولا علی کو مانتے اتنا کوئی مان ہی نہیں سکتا۔
علی کو مانتے ہیں علی کی ذات کو سامنے رکھ کے. لوگ مولا علی سے محبت کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں لیکن جہاں جہاں علی ہوں وہاں یہ نہیں ہوتے. اونچی آواز سے بولو. علی سے محبت کا دعویٰ کیا, علی نے عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھی, یہ سائڈ پہ ہٹ گئے. عمر کے پیچھے نماز پڑھی, سائڈ پہ ہٹ گئے. صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی, سائڈ پہ ہٹ گئے. میں نے کہا نوکر بنے تھے تم علی کے, وفا اتنا کی. عثمان کے پیچھے مولا علی کھڑے ہوئے, تم سائڈ پہ. عمر کے پیچھے کھڑے ہوئے, تم سائڈ پہ. کہا ہماری طبیعت نہیں مانتی. میں نے کہا ہم طبیعت کے پابند نہیں, ہم علی کے پابند ہیں. علی جہاں جہاں نظر آیا, سنی وہاں وہاں نظر آیا. جن کا مزاج اسی طرح ہے وہ تو میرے ساتھ بولے نا. علی جہاں جہاں نظر آیا, سنی وہاں وہاں نظر آیا. میں آہستہ سے اب بات کرنے لگا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے زبان پہ کوئی ایسی ویسی بات آئے, میں سمجھتا ہوں جس کی ایک نماز کے لیے سورج لٹایا گیا, اس کی کتنی نمازوں کے امام کا نام صدیق اکبر ہے. بالکل آہستہ آہستہ بولیں تو سنے نا, اور یہ بات کسی کو بتانی بھی نہیں. بڑی احتیاط کے ساتھ راز بنا کے رکھیں, راز بنا کے رکھیں. جس کی ایک نماز, لوگوں کو حضور والا کیا بتائیں جی نبی پاک نے کرم کیا سورج لوٹ آیا. میں نے کہا نبی پاک نے کرم کیا, علی کی عظمت کا بھی تو پتا چلا. علی کی عظمت کا بھی تو پتا چلا, کرم تو میرے نبی کا ہوا. سورج واپس آیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جس کے چند سجدوں کے لیے سورج کو کہا گیا پلٹا, اور آج کاریے لوگ نماز ادا کرتے ہیں تجھے دیکھ کے علی نماز پڑھتا رہے, تو غروب کے لیے علی کو تکتا رہے. آج تیرے واپس آنے کا مقصد صرف علی کو نماز پڑھوانا ہے, پڑھوا کے واپس چلا جائے. جس کی ایک نماز اتنا اونچی ہے, سبحان اللہ, آپ کو یہ بات تو جلدی سمجھ آنی چاہیے. جس کی ایک نماز اتنا اونچی ہے, اس کے سالوں کی نمازیں کتنا اونچی ہوں گی, اور ان نمازوں کے امام کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. تو مولا علی راوی ہے, مولا علی راوی, اور دونوں پیار ساتھ ساتھ رکھتے, ساتھ ساتھ. راوی کون ہے؟ مولا علی. فرمان کس کا؟ میرے نبی کا. فرمایا پل صراط سے وہ گزرے گا ثابت قدم ہو کر. کون؟ فرمایا جس کے دل میں اعلیٰ درجے کی محبت ہو, صحابہ کی اور اہل بیت کی. اشدکم اشدو اشدو, صرف پیار نہیں. اب میں اس بیت میں پڑھ گیا تو بڑا وقت چاہیے. اشدکم حبا اہل بیتی و صحابی, جو سیغہ مصطفیٰ نے اہل بیت کے لیے استعمال کیا وہی صحابہ کے لیے استعمال کیا. مصطفیٰ کی نظر کا فیصلہ یہ ہے کہ پل صراط سے وہ گزرے گا جس کے صحابہ کے پیار میں بھی کمی نہ ہو, آل کے پیار میں بھی کمی نہ ہو. اچھا ایک اور بات, آپ جب تھک جائیں مجھے اشارہ کر دیں. اسباقکم علی الصراط گارنٹی ہے نا میرے نبی کی. جن کو مصطفیٰ کی گارنٹی پہ اعتماد ہے وہ بولیں. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, نبی کی گارنٹی پہ اشارہ دین ہے. بن دیکھے خدا مانا ہے, گارنٹی تو مصطفیٰ کی ہے. بن دیکھے خدا مانا, گارنٹی مصطفیٰ کی. بن دیکھے کسی نے اترتے تھوڑا ہی دیکھا ہے. جبرائیل وحی لایا مصطفیٰ کے پاس, فرمایا یہ قرآن ہے, گارنٹی مصطفیٰ کی. میرا ایک جملہ سنیے,
اب آئیے ایک اور حدیث، اور اس حدیث کے راوی قوم مولا حسن۔ میں کربلا کی طرف بعد میں جاؤں گا۔ حضرت امام حسن کتنا سونا راوی ہے، امام حسن کا نام ہے، وہ سبحان اللہ آپ سے برف نے ٹھنڈا ہی اڈا دیتا ہے اللہ کرنا کرے۔ امام حسن پتہ ہے آپ کو میں کیوں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، جن کا نام آتے ہی مزاج رسول میں بہا۔ میں امام حسن کی ولادت کا پڑھ رہا تھا، ولادت امام حسن قریب تھی تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کرنے اپنی بیٹی سیدہ زہرا کا، ابھی ولادت نہیں ہوئی، فرمایا کیا حال ہے میری بیٹی کا، اور وہاں ایک جملہ تھا میرے نبی نے، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ جملہ جب میں نے پڑھا، سیدہ تیری عظمت بھی کیا بیان کی جا سکتی ہے، پتہ ہے میرے نبی نے کیا کہا، فتح تو میں فاطمہ پہ قربان ہو گیا۔ آپ کو شاید اس جملے کا احساس نہیں ہو، سارا زمانہ کہتا ہے فدا کا بھی امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اور واہ سیدہ فاطمہ تیرا مقدر، واہ سیدہ زہرا تیری عظمت۔ میرے نبی تشریف لائے اور پوچھے کیا حال ہے فاطمہ کا، اور ساتھ فرمایا فتح تو ہاں میں محمد قربان ہو جاؤں فاطمہ پر۔ ارے سارا جنگ جس میں قربان ہوتا ہے وہ نبی کی شان ہے، اور جس کے لیے نبی کہے میں قربان ہو جاؤں محمد کی فاطمہ کی شان کا عالم کیا ہو۔ اور صرف اس موقع پر نہیں کہا، امام حسن کی ولادت ہو گئی پھر آتا ہے۔ اس سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ بیٹیوں کی دیکھ بھال نبی کی سنت ہے۔ پہلے آئے پوچھا اور اس کے بعد پھر آئے، کیا ہوا، کیا حال ہے میری بیٹی کا، فتح تو میں اپنی فاطمہ میں قربان ہو جاؤں۔ ارے یہ گھرانہ ہے میرے محمد عربی کا، میرا نبی کہہ رہا ہے میں فاطمہ میں قربان ہو جاؤں، زمانے کو بتایا، اور میری فاطمہ اتنا عزت والی ہے، تمہارا نبی کہتا ہے قربان ہو جاؤں، تو تمہیں جو کہتے فاطمہ پہ قربان ہوتے ہوئے کیوں تکلیف ہوگی۔ راوی امام حسن، راوی کتنا سونا، جو ہے ہی حسن، اور روایت سنیے، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر شے کی بنیاد ہوتی ہے۔ اچھا حضور فرمایا وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ۔ سبحان اللہ۔ راوی امام حسن، سرکار نے فرمایا ہر شے کی بنیاد ہے، اور اسلام کی بنیاد صحابہ کا پیار اور اہل بیت کا پیار ہے۔ یہ دیکھیں نا کتنا محبت کی بات ہے۔ مولا علی نے پہلی روایت کی نبی پاک سے، صحابہ اور اہل بیت کا پیار ساتھ رکھا۔ اب امام حسن نے روایت کی تو کیا کہا، ہر شے کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے صحابہ کا پیار اور اہل بیت کا، اونچی بولو نا، یہ درس کیا ہے؟ صحابہ کی بحث میں جاؤ تو وہ اہل بیت کی بات کرتے ہیں، اور اہل بیت کے گھرانے کے پاس جاؤ تو وہ اپنی محبت کے ساتھ صحابہ کا درس دیتے ہیں۔ پتہ ہے یہ نقشہ کیا بن کے آتا ہے؟ نقشہ سامنے یہ آتا ہے، کچھ نہیں لگتا وہ صحابہ کا جسے رسول کے گھر والوں سے پیار نہیں، اور کچھ نہیں لگتا وہ اہل بیت کا جسے رسول کے صحابہ سے پیار نہیں۔ نبی سے جس کا تعلق ہوگا وہ صحابہ کا بھی وفادار ہوگا، اہل بیت کا بھی وفادار ہوگا۔ عادت پڑ گئی ہے اہل بیت کی محبت کو لوگ فوراً یہ ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا بھائی، اہل بیت کی محبت سے کیا ہوا؟ اہل بیت کی محبت تو دین کی بنیاد ہے، جڑے بنیاد بنتے اونچی بولو۔ مولا علی
सैयदा ज़हरा की मोहब्बत दीन की बुनियाद, इमाम हसन की मोहब्बत दीन की बुनियाद, इमाम हुसैन की मोहब्बत दीन की बुनियाद, सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत दीन की बुनियाद, फारूक आज़म की मोहब्बत दीन की बुनियाद, सहाबा की मोहब्बत दीन की बुनियाद। अरे दीन की बुनियाद ही प्यार पर है, तो प्यार करने वालों पे फतवे कैसे? बड़ी अजीब किस्म की सूरत हाल है। यजीद मिट गया, यजीदियत के जरासीम बाकी हैं। जरा अहले बैत से मोहब्बत की बात करो, प्यार करना एहतियात करना भी खैरियत है। अली के प्यार से दीन को फर्क नहीं पड़ता, हसन के प्यार से फर्क नहीं पड़ता, हुसैन के प्यार से फर्क नहीं पड़ता। याद रखना मेरी बात। और मैं खुदा के घर में बैठ के कह रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के कह रहा हूं। जाहिल कोई हो तो और बात है, कोई भी पढ़ा लिखा सुन्नी ऐसा नहीं हो सकता कि वो अहले बैत की मोहब्बत में गर्क होकर बात करे और जरा बराबर उसके दिल में सहाबा की तौहीन हो। सुन्नी कहते ही उसे है जो तौहीन नहीं करता, ताज़ीम करता है। तौहीन वाला तो सुन्नी होता ही नहीं। बड़े बड़े लोगों को आप देखते पता नहीं क्या गुल खिलाए गए। इमाम शाफी जैसा बंदा, कितना बड़ा बंदा था इमाम शाफी। मैंने किसी तकरीर में आपको बताया था कि गौसे आजम के इमाम को अहमद बिन हम्बल कहते हैं, अहमद बिन हम्बल के उस्ताद को इमाम शाफी कहते हैं। तो 11वीं वाला पीर जिसके शागिर्द का मुक़ल्लिद है वो इमाम शाफी। मौला अली से उनको बड़ा प्यार था। आहिस्ता आहिस्ता बोलो, मौला अली से उनको बड़ा प्यार था। लोगों ने कहा जी आप अली अली बहुत करते हैं। अब ये भी कोई सवाल है? अली अली बहुत करते हैं, आगे इमाम शाफी थे, उन्होंने दिफा थोड़ा किया। फरमाया अली अली मैं करता हूं, ये बताओ कि नबी की प्यारी बेटी ज़हरा के शौहर का नाम क्या है? बताओ ज़हरा के शौहर का नाम क्या है? उन्होंने कहा उसका नाम तो अली है। तो फरमाया अकल करो, बेटी उस पर दी जाती है जो अच्छा लगे। अली पहले नबी को अच्छा लगा, फिर हर उम्मती को अच्छा लगा। और हज़रत मौला कायनात के हवाले से ये बात हुई तो अपना अकीदा सुन्नी वाला नहीं रहा इमाम शाफी का। इमाम शाफी कहते हैं कालू तरफ फस्ता कुल तो कल्ला। मुझे लोग कहने लगे शाफी राफजी हो गया, राफजी हो गया। अली अली बहुत कहता है मैं अगर चलो अकल करो मर्रिफ तो दीनी वाला इत्तेकादी। मैं इमाम शाफी कोई राफजी शाफी नहीं हूँ, पक्का सुन्नी हूँ, लेकिन तुम्हें गड़बड़ लगती है इसलिए अली से प्यार करता हूं, अली से प्यार करता हूं, राफजी नहीं हूं। क्यों? इमाम शाफी को पता था अली के प्यार करने से बंदा राफजी नहीं होता, सहाबा की तौहीन करने से राफजी होता है। फरमाया अली से प्यार करता हूं और दिल में सहाबा की मोहब्बत का ठाठे मारता हुआ समंदर रखता है। और आपका एक शेर है, तर्जुमा उलमा कर लेंगे, मैं ना ही करूं तो बेहतर है। आपने कहा बड़े तो इलल मुहैमिन मिन उनासिन यरौन रिफ्ज़ हुब्बल फातिमिया। फरमाया मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं ऐसे कमीने लोगों से जो आले मोहम्मद के प्यार को रिफ्ज़ समझते हैं। अगर कोई बंदा कहे कि कमीने का लफ्ज़ कहाँ से आया, उनासिन के नीचे जो दो ज़ेरे हैं तनवीन, ये ताकीर की है। घटिया लोग, गंदे लोग, पलीद ज़हन के लोग। हज़रत अबू ज़र रावी है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो कहते हैं सरकार ने हमें खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया और मैंने हुजूर को खिताब करते हुए सुना। सरकार ने फरमाया मन अबग़दना अहलल बैत फ़इन्नहु मुनाफ़िक़ुन। जो हम अहले बैत से चले वो पक्का मुनाफिक है, जो प्यार करे वही मोहम्मद का आशिक है। आज की ये जो महफिल है ये हमारे किसी फिरके शिरके के खिलाफ नहीं है। हमें सुन्नी लोग
ہم نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ کسی کی افتتاح میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، ہمارا اپنا ایک عقیدہ، ہم امام حسین کی بارگاہ میں نذرانہ اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک بات بتانا چاہتے ہیں، کوئی اگر یہ کہے کہ ہم زیادہ عقیدت مند، نہ نہ نہ، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جتنا سنیوں نے امام حسین کو دل سے مانا اور نذرانہ پیش کیا ہے یہ ان کا حصہ ہے۔ ابھی یہاں پر اصغر چشتی صاحب سے فرمائش کی گئی، شاہ صاحب بھی پڑھ رہے تھے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں لاکھوں کتابوں میں شاید وہ وزن نہ ہو جو غریب نواز کی ایک ربائی کا وزن ہے۔ ہمارے یہاں پریشانی نام کی شے کوئی نہیں، ہمارے جتنا بزرگ ہیں سارے اہل بیت کو سلام کرتے ہیں، اونچی آواز سے بولو، کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ اور باقی رہا کہ امام حسین یاد آئیں اور آنسو بہیں اور کوئی ناراض ہو تو میں اس سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کا مزاج دیکھ، جو نبی کا مزاج ہے اس پہ کوئی اعتراض نہ کرے، اس پہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ میں کربلا تک پہنچنے سے پہلے ذرا آپ کو غزوہ احد کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، شہادت عزت والوں کا مقدر ہے، شہید ہوئے اور بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ وجود مبارک کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، کلیجہ باہر نکالا گیا۔ شاید یہ خاندان رسول کی روایت ہے، اپنے ٹکڑے ٹکڑے کرواتے ہیں، دین کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونے دیتے۔ کلیجہ باہر نکالا گیا۔ یہ کون ہے؟ نبی کا چچا۔ اور مجھے معاف رکھنا چونکہ میں خاندان رسول کے موضوع پہ بول رہا ہوں نا، صحابہ بھی پیچھے نہیں ہٹے، مصعب ابن عمیر کے بھی کندھے کٹے، بدر میں بھی صحابہ کٹے، رسول نے یار کٹوائے، رشتہ دار کٹوائے، یار کٹوائے، رشتہ دار کٹوائے، زمانے کو بتایا وفادار خود کٹتے ہیں، دین نہیں اجڑنے دیتے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا گیا، میرے نبی کا یہ محبوب چچا کلیجہ نکال کے چبایا گیا۔ اور میرا جملہ سنیے، احد کے میدان سے سیدنا امیر حمزہ کا چبایا ہوا کلیجہ آج بھی پیغام دے رہا ہے، مصطفیٰ والوں کے کلیجے نکالے بھی جا سکتے ہیں، انہیں چبایا بھی جا سکتا ہے، پر ان کے دل سے محمد نکالا نہیں جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے آقا تشریف لائے، حضرت امیر حمزہ کی لاش کے پاس کھڑے، اور لاش کے پاس کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ نے اپنے چچا سے کچھ باتیں کی، کہا یا حمزہ، یا عم رسول اللہ، اور مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، اور روایت میں موجود ہے کہ غشی کا عالم ہے مصطفیٰ پر، اور رو رو کے میرا نبی کہہ رہا ہے یا عم رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا۔ بس میں یہاں سے آپ سے توجہ چاہوں گا، کٹے ہوئے چچا کو دیکھ کر جو نبی رو رہا ہے، پاس کھڑے ہو کے کٹتا حسین دیکھا ہوگا تو نبی پہ کیا گزری ہوگی؟ یا عم رسول اللہ، اے نبی کے چچا، یا ذاب عن وجہ رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چہرے کی حفاظت کرنے والے چچا۔ اور میرے نبی کا ایک اور جملہ سنیے، یا کاشف الکربات، اے مشکل کشا چچا۔ آپ کو شاید یہ جملہ میں سمجھا نہیں پایا، میرا نبی حضرت امیر حمزہ کو کہہ رہا ہے مشکل کشا چچا۔ یہ کیسا دین ہے کہ اللہ کے علاوہ مشکل کشا ہی کوئی نہیں، تو نبی چچا کو مشکل کشا کہہ رہے ہیں۔ اگر حضرت امیر حمزہ حضور کے مشکل کشا ہیں
تو مدینے والے ہمارے مشکل کشا نہیں؟ لیکن میں آپ کو بتانا اور بات چاہتا ہوں، حضرت سیدنا امیر حمزہ کا جنازہ پڑھا گیا، میرے آقا مدینہ شریف تشریف لے گئے اور سرکار لیٹے تھوڑی دیر تو رونے کی آواز ہے۔ میرے نبی نے پوچھا کہ یہ کون ہے رونے والے، کسے رو رہے ہیں؟ کہا گیا کہ یہ صحابہ کی عورتیں ہیں انصار کی اور شہداء کو رو رہی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ایک جملہ فرمایا آج میرے چچا کو رونے والا کوئی نہیں، آج میرے چچا کے لیے آنسو بہانے والا کوئی نہیں۔ بس اتنا کہا میرے نبی نے، بس اگلا کوئی جملہ نہیں فرمایا۔ سرکار پھر لیٹے، وہ نبی کے انصار صحابہ تھے۔ لوگوں وفا سیکھنی ہے تو صحابہ سے سیکھو۔ وہ گھر گئے، جا کے گھر والیوں کو کہا کوئی کسی شہید کو نہ روئے، جس نے آنسو بہانے ہیں وہ سیدھی چلی جائے حضرت امیر حمزہ کی حویلی میں، ادھر جا کے آنسو بہائے، بلا دو اپنے شہیدوں کو، رونا ہے تو امیر حمزہ کے لیے آنسو بہاؤ۔ انصار کی خواتین آئیں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حویلی میں آ کر آنسو بہانے لگی۔ میرے آقا نے پھر نگاہ کرم کھولی، فرمایا یہ میرے چچا کے گھر سے رونے کی آواز ہے، یہ کون رو رہا ہے؟ میں رضوی صاحب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، نبی کے خاندان کے لیے آنسو بہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا محمد ضرور دیکھتا ہے۔ یہ کون رو رہا ہے؟ کون ہے رونے والے؟ کون ہے؟ کہا گیا انصار کی عورتیں ہیں، انصار کی عورتیں۔ میرے نبی کا جملہ سنو بڑی توجہ سے، حضور نے فرمایا رضی اللہ عنہ کنہ وعن اولاد کنہ، میرے چچا کے لیے رونے والی خواتین، میں اللہ کا نبی اعلان کر رہا ہوں، اللہ تم سے بھی خوش ہے، تمہاری نسلوں سے بھی خوش ہے۔ اللہ تم سے بھی خوش ہے، تمہاری جن کو یہ سمجھ آئیے وہ بولے اللہ تم سے بھی خوش ہے، تمہاری نسلوں سے بھی خوش ہے۔ اور یہ نبی نے انعام کیوں دیا؟ تم نے میرے چچا کے لیے آنسو بہائے، چچا کے لیے آنسو بہائے۔ تعزیت اپنے کرتے ہیں، بیگانے نہیں کرتے، کسی کے جانے پر آنسو بیگانے نہیں بہاتے، اپنے بہاتے ہیں۔ کہا اللہ تم سے بھی خوش ہے، تمہاری نسلوں